بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پاکستان کی خبروں پہ بات کرنے سے پہلے جو انسانی المیہ جنم لے چکا ہے، جو اس ٹائم نسل کشی کی جا رہی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں اگر آپ وہ تصاویر ساری دیکھ لیں جو میں نے دیکھی ہیں۔ ابھی آپ کو بتاتا چلوں کہ کس طرح سے ایک بیانیہ بنایا گیا، اور یہ ذرا آپ چیک کریں۔ بی بی سی نیوز ورلڈ کہتا ہے کہ کیا اس نے ہسپتالوں اور سکولوں کے نیچے سرنگیں بنائی ہوئی ہیں۔ جب یہ ٹویٹ کل کیا گیا تو لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو یہ دکھاتا ہوں، اس ٹائم انسانیت کا سب سے بڑا دشمن نیتن یاہو ہے، اور یہ کیا بولتا ہے، کیا سپیچ کرتا ہے، اس کا یہ پارٹ ذرا پڑھتے ہیں۔ یعنی یہ اپنے بچوں کو روشنی سے تشبیہ دے رہا ہے اور فلسطینی بچوں کو اندھیرے سے تشبیہ دے رہا ہے، ڈارکنس سے تشبیہ دے رہا ہے۔ اس قدر ظالم انسان، انسانیت دشمن انسان اس وقت نسل کشی کر رہا ہے باقاعدہ، اور تمام عالمی قوتوں کی سپورٹ کے ساتھ کر رہا ہے۔ جو بائیڈن کل پہنچ رہا ہے، جا کے نیتن یاہو کو تھپکی دے گا کہ تن کے رکھو، مزید حملے کرو، ختم کرو اس قصے کو ایک ہی بار۔ ناظرین، یہ ایک تصویر رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ صرف آپ نے سچویشن کو امیجن کرنا ہے کہ آپ کو ایمبولینس نظر آ رہی ہے، ہسپتال کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، اور اب تک کی اطلاع کے مطابق 500 لوگ اس میں شہید ہو چکے ہیں۔ بیپٹسٹ ہاسپٹل غازہ میں حملہ کیا گیا ہسپتال کے اوپر۔ اگر ورلڈ وار بھی آج شروع ہو جائے نا، اس کی اجازت پھر بھی نہیں ہے۔ تمام قوانین کو رونتے ہوئے نیتن یاہو کو فری پاس دیا ہے تمام عالمی قوتوں نے، جس میں عالمی انفلوئنشل لوگ شامل ہیں، جس میں ہالی ووڈ کے لوگ شامل ہیں جو انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، جس میں انفلوئنشل لوگ جن کو یوٹیوب پہ بھی پریزنس ملی ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ، جو میڈیا پہ بھی بولتے ہیں، طاقتور آوازیں ہیں، جو عام حالات میں آپ کو نیوٹرل نظر آتے ہیں۔ میں ایک دو لوگوں کا نام لینا چاہوں گا، جیسے جارڈن پیٹرسن ہے، جیسے پیئرز مورگن ہے۔ یہ عام حالات میں کافی بیلنسڈ بات کرنے والے لوگ ہیں، یہ بھی فری پاس دے رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے برنگ ہم ہیل، کوئی کہہ رہا ہے جی میں بچوں کی بالکل کسی قسم کی مذمت نہیں کرتا مارنے کی، بلکہ انہیں حق حاصل ہے مارنے کا۔ میں صرف ایک مثال یہاں دینا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی سیریل کلر کسی سفید فام آبادی کے درمیان آ کے چھپ جائے، کسی کو ہاسٹیج بنا لے، تو کیا آپ اپنے جہاز بھیج کے اس پورے علاقے کو فلیٹ کر دیں گے؟ یا آپ ہاسٹیج نیگوشیشن کی کوشش کریں گے؟ یا آپ پوری کوشش کریں گے کہ صرف وہ مرے یا کم سے کم لوگوں کو نقصان ہو؟ کیا کریں گے؟ کیا آپ بس جہاز بھیج کے پورا علاقہ تباہ کر دیں گے کہ ایک سیریل کلر مارنے کے لیے ہم پورا علاقہ تباہ کر دیتے ہیں؟ آپ کا لاجک مان لیا جائے، پھر بھی آپ ہسپتالوں پہ کس طرح سے بمباری کر رہے ہیں؟ آپ بچوں کو مار رہے ہیں، اور یہ میں پوری دنیا سے بات کر رہا ہوں، اس ٹائم یونائٹڈ نیشن دیکھ رہا ہے، لیکن پھر ہم گلہ کیسے کریں غیروں سے؟ آپ کو پتا ہے کہ آج کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ کیا آیا ہے؟ کہ پاکستانی قوم سیاسی، اخلاقی اور ہر طرح سے فلسطینیوں کے ساتھ ہے۔ قوم، یہ نہیں کہا کہ جن کے پاس بندوقیں ہیں اور ٹینکیں ہیں وہ ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کے جہاز فیول ڈلے ہوئے ہیں اور تیار ہیں۔ امت کا دفاع کرنے کے لیے ہمارا ایٹمی نظام بھی ہے، ہمارے میزائل بھی تیار ہیں، اور ان کا رخ اسرائیل کی طرف ہے۔ اس وقت یہ بیان آنا چاہیے تھا، لیکن بیان یہ آیا کہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، مطلب یہاں بھی سویلینز کو آگے کر دیا گیا ہے۔ تو پھر ہم کسی غیر سے کیا گلہ کریں، جنہوں نے غزوہ ہند لڑنی تھی، جنہوں نے حضرت مہدی کی فوج بننا تھا۔ ان کے حالات آج کل یہ ہیں۔ وہ ایک فنی کلپ چل رہا ہے، میں تو حیران ہوں کہ لوگوں کی امیجنیشن کتنی زبردست ہوتی جا رہی ہے پاکستان میں، کہ جو حالات یہ ہیں، یہ امام مہدی کی فوج بننے والے حالات ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے، مجھے کمنٹ کیجئے گا، حالات ہیں؟ دجال کے پاس تو بڑا پیسہ ہوگا، بڑے ڈالر ہوں گے، بڑی دولت ہوگی، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ اسے بھی سجدہ کہ دجال تو بائیڈن سے زیادہ طاقتور ہوگا، دجال کے پاس بائیڈن سے زیادہ ڈالر ہوں گے، طاقت زیادہ ہوگی، اس کے پیچھے ساری فوجیں ہوں گی جڑی ہوئی، 80 ملکوں کی فوجیں ہوں گی۔
تو پھر کیا دجال کی مانی جائے گی جیسے آج بائیڈن کی مانی جا رہی ہے، جیسے آج نیتن یاہو کی مانی جا رہی ہے؟ مجھے تو بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ تب دجال کی مان لی جائے گی. ایسے تو نہیں ہے نا. کیا حدیث میں بتایا گیا ہے کہ 1/3 مسلمان اس جنگ سے جو ملمت العظما کہا گیا ہے فرار ہو جائیں گے؟ 1/3. یعنی اگر ابھی تقریباً 2 ارب ہونے والے ہیں تو اس میں سے تقریباً 66 کروڑ مسلمان فرار ہو جائیں گے. یعنی پاکستان کی کل آبادی کا 3 گنا کر لیں تقریباً یہ فرار ہونے والے لوگ ہیں. اتنے مسلمان فرار ہوں گے. یہ کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے. ہمیں ڈرنا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان تبدیل ہوگا. یہ اسی لیے میرا ایمان ہے. یہ جو موومنٹ چلی ہے، یہ جو لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ مسائل کی جڑ کیا ہے، حقیقی آزادی کیوں ضروری ہے، آئین قانون کی بالادستی کیوں ضروری ہے، ہمارا ترقی کرنا کیوں ضروری ہے، پاکستان کا امیر ممالک میں شامل ہونا کیوں ضروری ہے، ہمارا ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا کیوں ضروری ہے، ٹورزم کو بڑھانا کیوں ضروری ہے، مال کمانا کیوں ضروری ہے، تاکہ اس جنگ کی تیاری ہو. اور ایک دن پاکستان تیار ہوگا، ابھی نہیں ہے موجودہ حالت میں. جس طرح کے حکمران ہیں، جس طرح کے حالات ہیں، ابھی پاکستان بالکل اس جنگ کے قابل نہیں ہے. نہ کوئی ہمارا ادارہ اس قابل ہے اور نہ ہمارے عوام بھی اس قابل ہیں ابھی تک. جب ہم بن جائیں گے تو شاید ہمیں یہ موقع ملے گا مستقبل میں کہیں جب بھی ایسا ہوگا. ناظرین یہ ذرا چیک کریں، حکمرانوں سے یاد آیا، آپ کو بالکل پیچھے ایک نیلے دائرے میں ایک نمونہ نظر آ رہا ہے. ناظرین یہ BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے حوالے سے یہ میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں ہمارے نمونے کو سب سے پیچھے کھڑا کیا جاتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ نارمل سی بات ہے، خود ہی کھڑا ہو گیا ہوگا پیچھے، طاقتور لوگ آگے کھڑے ہیں. عظیم یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو ایک اور تصویر دکھانے لگا ہوں. اب آپ اوپر والی تصویر دیکھیں اور دوبارہ نیچے نمونے والی دیکھیں، آپ کو فرق سمجھ آ جائے گا. یہاں بھی طاقتور لوگ کھڑے ہیں، لیکن آپ کا بھی ایک وزیر اعظم طاقتور تھا جو سب سے اگلی لائن میں طاقتور لوگوں کی صف میں کھڑا ہوا کرتا تھا. یہاں UAE کے ہیڈ آف سٹیٹ بھی کھڑے ہیں، چائنا کے ہیڈ آف سٹیٹ بھی کھڑے ہیں، رشیا کا ہیڈ آف سٹیٹ بھی کھڑا ہے، ملیشیا کا ہیڈ آف سٹیٹ بھی کھڑا ہے. سارے لوگ کھڑے ہیں. وہاں آپ کو عمران خان نظر آ رہا ہے. نیچے اگر آپ دیکھیں، آپ کو بلو دائرے میں آپ کو ایرو سے نظر آ رہا ہوگا، ہمارا نمونہ آپ پیچھے کھڑا کیا گیا ہے. یہ بڑی سمبولک چیزیں ہوتی ہیں. اس سے ایک میسج پورٹرے کیا جاتا ہے کہ کون سیم پیج پر ہے، کون سیم لائن اور لینتھ پر ہے. اور یہ چین نے میسج آپ کو کنوے کر دیا ہے اور بڑے سٹل طریقے سے کر دیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ امریکہ کر رہا ہے روس اور چین کے ساتھ مختلف محاذوں پہ، پاکستان جس طرح سے لیٹا ہے امریکہ کے سامنے جا کے اور اپنا وزیر اعظم اٹھا کے اور جیل میں ڈال دیا ہے اور اس کو تختہ دار پہ لٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا چین آپ سے خوش ہو جائے گا؟ آپ نے اس کے دشمن کی گود میں سر رکھ دیا ہے. آپ اس کے دشمن کی گود میں جا کے بیٹھ گئے ہیں. وہ آپ کو کبھی نہیں روکتا کہ امریکہ سے تعلقات نہ رکھیں، لیکن جس طرح آپ لیٹے ہیں اس بار، ایک بار پھر چین کو تشویش ہونا یہ نارمل سی بات ہے. کیا آپ کو پتا ہے سی پیک کب آیا تھا پاکستان؟ یہ بھی آج آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں. جب سلالہ چیک پوسٹ کا واقعہ ہوا، اور یہ 2013 کے الیکشن سے پہلے کا واقعہ ہے، ہم نے امریکہ کی سپلائی لائن ایک روٹ بند کیا، ہم نے امریکہ سے اڈے خالی کروائے. جب ہم نے خالی کروا لیے تو اس کے بعد یہ سی پیک کا معاملہ شروع ہوا. آپ کو لگتا ہے یہ مذاق ہے کہ آپ امریکہ کے آگے بھی لیٹیں گے اور چین بھی آپ کو سب کچھ دے دے گا؟ 13 سال آپ امریکہ کے سامنے جب پہلی بار لیٹے، مشرف سے لے کر، اور 2013-14 تک جب پوری طرح لیٹے ہوئے تھے، جب تک سلالہ چیک پوسٹ کا واقعہ نہیں ہوا، چین نے آپ کو گھاس نہیں ڈالی. چین نے تب گھاس ڈالی جب آپ نے امریکہ کو یہاں سے چلتا کیا. اب آپ واپس امریکہ کو لے آئے ہیں، اب چین آپ کو دوبارہ آپ کی اوقات پہ رکھے گا. اور آپ نے پھر گھاٹے کا سودا کیا کہ چین یہاں کی لوکل پاور ہے، ریجنل پاور ہے اور ایک عالمی طاقت بن گئی ہے. آپ پھر 7 سمندر پار امریکہ کی گود میں بیٹھے ہیں. آپ کو وہ کسی طرح بھی اور کسی بھی وقت بھارت کے مقابلے میں مدد نہیں کرے گا، جبکہ چین کرتا رہا ہے اور آئندہ بھی شاید کرے گا مجبوری میں، لیکن اب اس طرح نہیں کرے گا جیسے پہلے کرتا تھا اگر آپ نے اپنا قبلہ درست نہ کیا. یہ واضح باتیں ہیں، آپ کو سمجھ آ جائیں گی تو پاکستان بہتر ہو جائے گا، نہیں سمجھ آئیں گی تو پاکستان تو تباہی کے راستے پر دوڑ رہا ہے. ناظرین فاروق حبیب سے پریس کانفرنس کروائی گئی تھی تو میں نے ایک سروے کروایا. اس سروے میں نے پوچھا کہ فاروق حبیب کی پریس کانفرنس کے بعد، پارٹی چھوڑنے کے بعد، کیا آپ کی عمران خان سے محبت کم ہو گئی ہے، محبت بڑھ گئی ہے، یا آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا؟ ناظرین یہ اس کا جواب آپ لوگوں نے دیا ہے. 88.9% لوگوں نے کہا ہے محبت بڑھ گئی ہے.
10% لوگوں نے کہا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑا، اور صرف 1.1% لوگوں نے کہا ہے کہ محبت کم ہو گئی ہے، اور یہ وہی ہوں گے جنہوں نے کبھی محبت کی ہی نہیں ہے۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ 88.9 یعنی 90% لوگوں کی محبت فاروق حبیب کی پریس کانفرنس کے بعد بڑھ گئی ہے۔ دوسرا سوال ہم نے پوچھا کہ فاروق حبیب نے یہ جو بیان دیا ہے یہ تشدد اور بلیک میلنگ کی وجہ سے دیا ہے یا رضامندی سے دیا ہے بغیر کسی دباؤ کے؟ ناظرین، 96.5% لوگوں نے کہا ہے کہ یہ بیان تشدد اور بلیک میلنگ کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ ہم نے تیسرا سوال یہ پوچھا کہ جو بیان انہوں نے یا جو پریس کانفرنس کی ہے، کیا یہ لکھا ہوا اور رٹا لگایا ہوا اور پڑھایا گیا سبق تھا جو انہوں نے سنایا ہے، یا یہ سب ان کی اپنی اختراع ہے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے اپنے دماغ سے دل سے بنایا ہے، یا ان کو یہ سارا دیا گیا ہے لکھا ہوا؟ اس پر عوام کی رائے یہ ہے کہ یہ لکھا اور یاد کرایا گیا اسکرپٹ پڑھا گیا ہے، اور یہ کہنے والوں کی تعداد 97.5% یعنی 97.5% لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ لکھا اور یاد کرایا گیا اسکرپٹ پڑھا گیا ہے۔ صرف 2.5% لوگوں نے کہا کہ یہ ان کی اپنی اختراع تھی، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کم تعداد وہی ہیں جو پاکستان میں اینٹی عمران خان لوگ رہ گئے ہیں۔ یہ پاکستان کا ٹوٹل 2.5-3% رہ گیا ہے جو اینٹی عمران خان ہے یا اینٹی پاکستان ہے، کیونکہ اس ٹائم اینٹی عمران خان کا مطلب ہے اینٹی پاکستان۔ اینٹی پاکستان ایلیمنٹ 2-3% رہ گیا پاکستان میں، باقی زیادہ تر لوگ محب وطن ہیں، پاکستان کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں، ترقی کرتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، جتنے منصوبے اور بنا لیں، جتنے مرضی پریس کانفرنس اور کرا لیں، جس دن الیکشن ہوگا اور الیکشن میں اگر تحریک انصاف کی شرکت ہوگی، یہ الٹے لٹک جائیں، یہ چڑیا گھر سے جتنے مرضی جانور بلانے ہیں بلا کے کھڑے کر دیں پولنگ سٹیشنز پہ، ٹھپا صرف اس نشان پہ لگے گا جو تحریک انصاف کا ہوگا، بلے کا نشان ہوگا یا جو مرضی نشان ہوگا، ٹھپا اسی پہ لگنا ہے۔ اور اسی لیے ان کی نیندیں حرام ہیں، جو مرضی کر لیں۔ وہ حبیب اکرم صاحب نے کیا زبردست بتایا، کیونکہ عمران خان کو یہ لنڈن پلان کا تو پتا تھا، ان کو تو ایک چیز کا پتا تھا کہ کیا ہوا ہے، ان کو تو اندر سے ساری انفارمیشن مل گئی تھی۔ لنڈن پلان میں جو طے ہوا تھا وہ عمران خان نے اسی سال کے جنوری میں بتا دیا تھا کہ میں نہ اہل ہوں گا، مجھے جیل میں ڈالیں گے، نواز شریف اہل ہوگا، واپس آئے گا، میری پارٹی تتر بتر ہو جائے گی، پھر الیکشن ہوگی اور میں جیت جاؤں گا۔ عمران خان نے جو پیشن گوئیاں کی تھی 5 سچی ثابت ہو چکی ہیں، ایک رہ گئی ہے کہ میں الیکشن جیت جاؤں گا، باقی سب کچھ ہو گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ قدرت اس شخص کو جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ صرف جیتنے کے لیے پیدا ہوا ہے، کیا اس بار بھی جتوا دے گی۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔